دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 233 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم، اور جو لوگ مر جائیں، فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پورا کر چکیں اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اس بات میں کہ وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اس سے پہلی آیت میں دودھ پلانے کے احکام اور مسائل کا بیان تھا، اور اس سے پہلی آیت میں طلاق کے احکام تھے کہ متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو نکاح کرنے سے روکے رکھیں۔ آج جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں ان عورتوں کے احکام ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے۔ اس بارے میں بھی دنیا میں بڑی افراط و تفریط تھی۔ لکھا ہے کہ یہودیوں میں عدت کا کوئی تصور نہیں تھا، شوہر کے فوت ہونے کے بعد جو مرضی کرتی پھریں۔ اور ہندوؤں میں یہ تھا کہ اگر عورت کی زندگی میں اس کا خامند فوت ہو جاتا تو وہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتے تھے، اتنا اسے منحوس سمجھتے تھے، اسے خامند کے ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے، جسے ستی کہتے تھے۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا دور جاہلیت میں، اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا، اس عورت کو ایک کال کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے، اور اس کوٹھڑی میں ایک سوراخ رکھتے، اور اس کے اندر سے جو ہے نا اس کو کھانا وغیرہ دے دیتے۔ وہ 1 سال تک وہاں پہ قید رہتی، اندر ہی کھانا پینا اور جو ہے وہ پیشاب پخانہ سب اندر ہی ہوتا تھا۔ اور 1 سال کے بعد جو ہے، یہ حدیث میں موجود ہیں یہ چیزیں، 1 سال کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی جانور بھیجتے تھے، اور وہ اپنے جسم کے ساتھ لگاتی تھی، اور اکثر وہ جانور مر جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کو باہر نکالتے۔ یعنی اتنا زہریلا وہ کمرہ ہو چکا ہوتا تھا، اور عورت کا جسم میں اتنے جراثیم ہوتے تھے کہ وہ جانور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اسے باہر نکالتے اور گدھے پر بٹھاتے، اور اس کے ہاتھ میں مینگڑیاں دیتے، اور وہ مینگڑیاں پھینکتی جاتی۔ پھر کہتے جی اب اس کی عدت پوری ہوگی۔ ایسی ذلت کے ساتھ جو ہے عورت عدت گزارتی تھی۔ اسلام کامل اور عادلانہ مذہب ہے، اس نے عدت کے جو احکام اور مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن۔ آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہوا ہے چاند رات میں، عورت کا شوہر کا فوت ہوا چاند رات میں، چاند رات سمجھتے ہیں یہ چھوٹی عید پہ آتی ہے، یعنی جس دن چاند نکلا ہے نا اسے چاند رات کہتے ہیں، یہ صرف چھوٹی عید پہ نہیں آتی، ہر مہینے آتی ہے۔ تو اگر چاند رات میں اس کا شوہر فوت ہوا تو عورت 4 مہینے 10 دن روکے رکھے اپنے آپ کو، چاہے وہ مہینے 29 دن کے ہوں چاہے 30 دن کے ہوں۔
اور اگر اس کے علاوہ میں فوت ہوا تو پھر عورت جو ہے 130 دن کی گنتی پوری کرے گی. 100 یعنی 30 مہینے کا دنوں کا ایک مہینہ ہو تو 4 مہینے کتنے کے ہو گئے؟ 120 اور 10 دن اوپر ہو گئے. 130 دن اس کی عدت ہوگی. یاد رکھیں انشاءاللہ یہ مسئلے بڑے کام آتے ہیں. تو یہ اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو، اسے حمل نہ ہو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور عورتیں اگر حاملہ ہوں، بچہ پیدا ہونے والا ہوں، تو ان کی عدت جو ہے وضع حمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے 22 دن کے بعد ان کی عورت کو بچہ پیدا ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب یہ جہاں مرضی جا کے نکاح کر سکتی. تو حاملہ کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. چاہے وہ حمل بچہ دوسرے دن پیدا ہو جائے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو جائے، حاملہ کی عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونا. اور حاملہ کے علاوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور عورت جو ہے عدت خامد کے گھر میں گزارے گی. یہ تو آپ مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے اور اس کی اولاد ہو تو عورت کو کتنا ملتا ہے؟ ٹوٹل جائیداد میں سے 8واں ملتا ہے. اور اگر خامد جو فوت ہو اس کی اولاد نہ ہو تو ٹوٹل جائیداد میں سے 4تھا حصہ ملتا ہے. تو بیوہ گویا اپنے گھر میں رہے گی جو 4تھا حصہ اس کا بنتا ہے. اور اگر وہ سسرال والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو حالات بتا کے مفتی سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. یہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں اور سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عجیب انسان تھے. ان کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ پینے دو. اجازت ہوتی تھی مالکوں کی طرف سے کہ مسافر گزرے نا، اب تو ہمارے جگہ جگہ ہوٹل ہے تو یہ چیزیں ہی جو نا ہمیں عجیب لگتی ہیں. تو وہ دودھ پینا چاہے تو بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیں. تو حضور علیہ السلام بھی تھے اور ایک صحابی بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بکری کا دودھ پینے دیں. تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسی بکری لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو. کوئی ایسی بکری لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو. تو وہ لے آئے. اب انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھ رکھے، اس بے دودھ والی بکری نے دودھ دینا شروع کر دی. آپ علیہ السلام نے خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو بھی پلایا. اب شام ہوئی، انہوں نے بکریاں وہاں چھوڑی اور خود حضور کے دروازے پر، اور کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ منتر سکھا دیں جس سے بے دودھ والے جانور دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے وہ منتر سکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کلمہ سکھا دی. اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا رضیت ما رضی لکم ابن ام عبد وسخط لکم ما سخط لکم ابن ام عبد. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس پہ میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود میری امت کو کوئی حکم دے تو میں محمد بھی اس پہ خوش ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور میں اس بات پر ناراض ہوں جو عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند نہ کرے، میں بھی اس پہ ناراض ہوں. اتنا اعلیٰ مقام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو یہ کوفہ کے گورنر تھے تو ان کے پاس ایک مقدمہ آ گیا. مقدمہ یہ آیا کہ ایک عورت ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. نمبر 2 اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. اب یہ بتا دیں کہ آیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک یہ مسئلہ بھی سمجھیں، اگر ایک عورت کا نکاح ہوا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس میں اور اس کے خامد میں تنہائی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس عورت پر عدت نہیں ہے. اس عورت پر عدت نہیں. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا.
اور اس کی جو وراثت ہے اب اس میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مسئلہ نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا، میں غور کرتا ہوں، آپ فلاں دن میرے پاس آ جائے، میں پھر اس کا حل بتاؤں گا۔ تو جب وہ لوگ آئے اور آگے پوچھا جی آپ ہمیں بتائیں، اب آپ ذرا غور کر لیں اس مسئلے پر، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اور خامد نے طلاق دے دی، اب اس عورت کے ذمے عدت نہیں ہے، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن خامد مر گیا، فوت ہو گیا، اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ہم جو حنفی، ہماری جو فقہ ہے، اس کے جو احادیث ہیں ان میں زیادہ کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن مسعود پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پہ ہم نماز میں رفع دین نہیں کرتے نا، کئی لوگ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں جو کرتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنے والے کی نہیں ہوتی، ان کی اپنی نہیں ہوتی، وہ خود گمراہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ فتویٰ لگاؤ عبداللہ بن مسعود پہ، ترمذی میں روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، فلم یرفع یدیہ الا ولا مرہ، تو کسی بھی جگہ رفع دین نہیں کیا سوائے پہلی مرتبہ کے علاوہ کہیں بھی عبداللہ بن مسعود نے رفع دین نہیں کیا۔ اور روایت کن سے بیان کی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بھی ایک بات بتا دو، جو یہ کہتے ہیں نا کہ کرو، ان کی جو زیادہ روایات ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے ہیں۔ آپ کو میں تھوڑا سا لطیفہ سناؤں، میں میانی قبرستان میں تھا، تو میں جنازے پہ تھا، تو مردے کو ابھی قبر میں رکھنا تھا اور قبر بنا کے ظاہر ہے میں نے دعا کروانی تھی، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا قاری صاحب آپ کی مہربانی ہے، مجھے ایک مسئلہ بتا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تو میں سائڈ پہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ مجھے سائڈ پہ کر کے کیا کہتا ہے، کہتا مجھے رفع دین کا مسئلہ بتائیں کہ رفع دین کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں اس کا منہ دیکھنے لگ گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ بندہ جو ہے نا کوئی سنجیدگی سے سوال کر رہا ہے اور اس کو کوئی غیر مقلدوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو میں نے خلاصہ بتایا اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو ہماری روایات عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ایک مرتبہ کے علاوہ نہیں کیا، اور وہ خود بھی نہیں کرتے تھے، سمجھے اس بات، اور وہ خود بھی نہیں کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر حضور سے روایات بیان کرتے ہیں رفع دین کرنے کی، رفع دین کرنے کی بیان کرتے ہیں، لیکن خود عبداللہ بن عمر رفع دین نہیں کرتے تھے، خود حضرت عبداللہ بن عمر رفع دین نہیں کرتے۔ تو اگر روایت کرنے والا کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ روایت اس کے نزدیک بھی منسوخ ہے۔ حدیث میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ آ گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ بتایا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس عورت کے اوپر عدت بھی ہے، عدت گزارے گی چاہے ان کی تنہائی نہیں ہوئی، اور نمبر 2 اس کو جو ہے نا مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مقرر نہیں ہوا تھا نا، مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ جو اس لڑکی کی عورت کی ماں کا مہر تھا یا اس کی خالہ کا مہر تھا یا اس کی بہن کا مہر تھا، مہر مثل کا معنی یعنی برابری والا مہر جو اس کے خاندان میں چلتا ہے، وہ مہر بھی دینا پڑے گا، وہ عدت بھی گزارے گی، اور یہ عورت اپنے شوہر کی وارث بھی ہوگی۔ اور کہا کہ یہ مسئلہ میں نے اجتہاد سے بتایا ہے۔ کس سے بتایا ہے؟ آج کل تو لوگوں نے آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے، کبھی ادھر سر مارتے ہیں کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں تحقیق کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے، عربی کی ایک لائن پڑھنے نہیں آتی اور تحقیق کر رہے ہیں۔ علماء سے مجتہدین سے بدزنی پھیلانے کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عورت عدت بھی گزارے گی
اس کو مہر مثل بھی دیا جائے گا اور یہ اپنے شوہر کی وراثت کی حقدار بھی ہوگی۔ وہاں پہ ایک ثابت حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ آپ نے مسئلہ کہاں سے بیان کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے اجتہاد سے بیان کیا۔ تو حضرت ماقل نے کہا کہ بعین ہی ان سوالوں کے جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی بنت واشق، اس کا کیس حضور کی عدالت میں لگا اور یہی مسئلہ تھا کہ اس کا خامد رخصتی سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اب آیا یہ عدت گزارے گی، یہ وراثت میں حقدار ہوگی، اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو کیا اس کو مہر ملے گا؟ تو جو آپ نے جواب دیے ہیں تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ہی ایسے جواب ارشاد فرمائے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کی تنہائی نہیں ہوئی تھی خامد کے ساتھ، اس کی عدت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت کا خامد مر گیا اور عورت اس کی خامد کے ساتھ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تنہائی بھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر عدت ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو ماننا پڑے گا۔ ہماری عقل تو کہتی ہے کہ دونوں کا ایک حکم ہونا چاہیے، رخصتی تو دونوں کی نہیں ہوئی، لیکن ایک کے اوپر عدت آ رہی ہے اور دوسری پہ عدت نہیں آ رہا۔ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اسی کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو مر جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی مدت کو یعنی کہ عدت کو پورا کر چکیں، فلا جناح علیکم، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو وہ اپنے حق میں کرتی ہیں قاعدے کے دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔